میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لوگ اس دعوت کے کام میں تو لگے ہوئے ہیں لیکن دعاؤں میں نہیں لگے ہوئے۔ سمجھتے ہیں دعوت کا کام کرو گے تو اللہ اسباب سے کام بنا دے گا۔ سارے عمل کیا ہیں؟ عبادت ہیں، لیکن جب علم اور ذکر اور اللہ کے وعدوں کا یقین، علم اور ذکر اور اللہ کے وعدوں کا یقین، یہ تین چیزیں عمل میں سے نکل جاتی ہیں تو پھر ان کے عمل عادت بن جاتے ہیں۔ ان کے عمل عادت بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی بھی عمل کریں گے، یہ اس عمل کو بطور عادت کے کریں گے۔ اور میری بات یاد رکھنا، جو عادت والے اعمال ہوتے ہیں وہ آدمی کی خواہش اور چاہت کے تابع ہوتے ہیں۔ وہ آدمی کی خواہش اور چاہت کے تابع ہوتے ہیں۔ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، نہ کھایا، یہ اس کی چاہت ہے۔ جب اعمال عادت بن جاتے ہیں تو وہ چاہت کے تابع ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، جتنے بھی اعمال عبادت ہیں، ان اعمال عبادت میں جب رواج داخل ہو جائے گا تو پھر یہ اعمال امت کے لیے عادت بن جائیں گے۔ اور جب علم نہ رہے گا ان اعمال کا تو جو چیزیں بدعت ہیں وہ سنت بن جائیں گی، چیزیں بدعت ہیں وہ سنت بن جائیں گی۔ لوگ جہالت کا کام کریں گے صحیح سمجھ کر، بدعتیں کریں گے سنت سمجھ کر، بدعتیں کریں گے سنت سمجھ کر، یہاں تک امت پہنچ جائے گی کہ امت حرام کام کرے گی ثواب کا کام سمجھ کر۔ حرام کام کرے گی، بہت اہم بات ہے، حرام کام کرے گی ثواب کا کام سمجھ کر۔ اس لیے کہ جب اعمال عادت بن جاتے ہیں، جب اعمال عادت بن جاتے ہیں تو ان اعمال کے صحیح غلط ہونے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی امتیں بدعتیں ہیں، جو امت کے اندر بدعتیں ہیں، وہ بدعتیں رسم اور جہالت کی وجہ سے ہیں کہ وہ ایک غلط چیز سے محبت کرتے ہیں، اپنی عقیدت اور تعلق کی وجہ سے۔ ہماری بات توجہ سننا، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس امت کو خیر کے مواقع بہت دیے ہیں، خیر کے مواقع بہت دیے ہیں، مگر انہوں نے اپنے خیر کے مواقع کو ضائع کیا ہے دو اعتبار سے۔ ایک تو جہالت کی وجہ سے، اور دوسرے اس عمل پر اللہ کی طرف سے جس اجر کا وعدہ ہے اس اجر کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ تیسرے رتبہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی کوئی نیت نہیں اس کا کوئی عمل نہیں، اور جس میں اجر کی امید نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ جس کو اجر کی امید نہیں اس کے لیے کوئی اجر نہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ اعمال عادت بن جاتے ہیں اگر ہر عمل سے متعلق وعدہ معلوم نہ ہو، عمل سے متعلق وعدہ معلوم نہ ہو۔ میں نے دو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں اور اس کے ساتھ دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ ان دونوں میں اللہ رب العزت نے دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے کی فضیلت پہلے سمجھنا چاہیے کہ عبادات میں جس عمل کی فضیلت ذہن میں نہ رہے گی اور یاد نہ رہے گی وہ اس کا عمل عادت بن جائے گا۔ مثلا جمعہ کا غسل ہے، جمعہ کا غسل ہے، اگر آدمی جمعہ کا غسل صرف اس ارادے سے کرے کہ میں نے ہفتے بھر جو گناہ کیے ہیں اللہ رب العزت آج کے جمعہ کے غسل سے مجھے گناہوں سے پاک کر دے، اگر پورے ہفتے کے گناہوں کو غور کر کے جمعہ کا غسل کرے، اس لیے کہ ہم میں جو بھی عمل کرنے والا ہے وہ اپنے عمل کے حال کو دیکھتا ہے، اپنے عمل کے حال کو دیکھتا ہے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کے حال کو دیکھ رہا ہے، یعنی میں اس وقت کیا عمل کر رہا، اس وقت میں کیا عمل کر رہا۔ جو لوگ دینی اعتبار سے اپنی ماضی کو نہیں دیکھتے ان کا احساس مردہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی جو دنیا دار لوگ اپنی ماضی کو نہیں دیکھتے وہ اپنے حال کو کی قدر نہیں کرتے۔ جتنے بھی آپ کو مالدار لوگ ملیں گے وہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں،
اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کرام باقاعدہ مجلس بنا کر بیٹھتے تھے، حلقہ لگا کر، اور زمانہ جاہلیت کی اپنی غلط حرکتوں کو یاد کر کے پھر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہوا کہ تو نے ہمیں ان تمام جہالت کی حرکتوں سے اور جاہلیت کے زمانے سے بچا کر ہمیں ہدایت دے دی۔ سننا توجہ سے بات، میں نے عرض کیا کہ دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا زمانہ پہلے کیسا گزرا، دنیا والے تو اس پر شکر کرتے ہیں کہ ہم پہلے کیا تھے، بلکہ اللہ نے قرآن میں مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے اللہ کے احسان کو تصور کیا کرو، اپنے ماضی کو یاد کر کے اللہ کے احسان کا تصور کیا کرو۔ كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا، قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کو یاد کریں کہ وہ پہلے کیا تھے اور اللہ نے ہدایت دیکھوں پہ کیسے احسان کیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا والے بھی اپنی ماضی کو یاد کرتے ہیں، اپنے ماضی کو، اپنے جو گزرے ہوئے سخت ایام ہیں انہیں یاد کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتلاتے ہیں کہ تم نے تو اس عیش و آرام میں راحت میں آنکھ کھولی ہے، ہم کن حالات سے گزرے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ دیندار ہوں یا دنیا دار یہ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں، لیکن اگر عبادت کرنے والا اپنے ماضی کو غور نہ کرے، اپنی ماضی کو غور نہ کرے تو وہ عبادت پر شکر نہ کرے گا۔ اس لیے چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل کرنے والا اس بات کو یاد رکھے جمعہ کے دن کہ میرا یہ پورا ہفتہ جن گناہوں میں گزرا ہے، اللہ تعالی آج جمعہ کے غسل سے میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے کھینچ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے بھی کھینچ لیتا ہے۔ جمعہ کے دن کا غسل، جمعہ کے دن کا غسل گناہوں کو بالوں کی جڑوں میں سے کھینچ لیتا ہے۔ ہفتے سے لے کر ہفتے تک ایک ہفتے کے گناہ معاف کراؤ، ایک ہفتے کے گناہ معاف کراؤ جمعہ کے غسل سے، ایک ہفتے گناہ معاف کراؤ جمعہ کی نماز سے، اور ایک سال کے گناہ معاف کراؤ رمضان کے روزوں سے۔ جس پر سال بھر کا میل ہو گناہوں کا، اسے چاہیے کہ وہ سال بھر کے گناہ معاف کرائے روزوں کے ذریعے، اور جس پر زندگی بھر کے گناہ ہوں اس کو چاہیے کہ وہ حج کے ذریعے سال زندگی بھر کے گناہ معاف کرائے۔ سنو تو صحیح، حج زندگی بھر کے گناہوں کے لیے ہے، اس لیے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ رمضان سال بھر کی گناہوں کے سے طہارت اور پاکی کے لیے ہے، اس لیے سال میں ایک مرتبہ روزہ فرض ہیں۔ ہفتے سے لے کے ہفتے تک، جمعہ سے جمعہ تک ایک ہفتے گناہ معاف کرانے کے لیے جمعہ ہے، ایک ہفتے گناہ معاف کرانے کے لیے جمعہ ہے کہ تم جمعہ سے جمعہ تک کے گناہ معاف کرا لو۔ کس سے؟ میں نے عرض کیا کہ اگر یہی غسل بطور عادت کے ہو کہ نہیں سردی ہے جمعہ ارادہ غسل کا نہیں ہے، نہیں دیر ہو گئی ہے غسل کا ارادہ نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس امت کو خیر کے مواقع دیے ہیں، خیر کے مواقع دیے ہیں، اور خیر کے مواقع کا آدمی منتظر رہتا ہے، خیر کے مواقع کا آدمی منتظر رہتا ہے، آدمی خیر کے مواقع کا منتظر ہوتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا جو کچھ کیا، اور اس خیال سے مطمئن ہو گئے کہ ہم یوسف کو ختم کر چکے،
اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کو ان کے صبر و تقوی کی وجہ سے کامیابی کی چوٹی تک پہنچا دیا. تو بھائیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, بھائیوں کو غلطی کا احساس ہوا. اور واقعی ہر زمانے میں غلط کرنے والوں کو اپنی غلطی کا احساس جب ہوگا جب وہ ظلم میں اور زیادتی میں اپنی حدود پار کر چکیں گے. لیکن ایک بات ہے کہ اللہ کے یہاں بھی بندوں کے یہاں بھی, اللہ کے یہاں بھی اور بندوں کے یہاں بھی غلط کرنے والے کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ضروری ہے اللہ سے یا بندوں سے معافی لینے کے لیے. سنو میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا. جس آدمی کے اندر اپنی غلطی کا احساس نہ ہو وہ قابل مغفرت